हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की बात बताऊंगा। और वो ये है कि हम जितने भी इंसान हैं इनके अंदर फितरत ने एक चीज़ रखी है कि अगर हम सीखना चाहें तो हम दुनिया की हर चीज़ से सीख सकते हैं। ये जो हमें दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो इनसे अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बनी इसलिए होती हैं क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ ज़िंदगी के लिए हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो ईगल होता है, उकाब जिसको कहते हैं, उससे हम कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये इसके बारे में सारी बातें बताऊं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आए चलते हैं कि हम इसकी तरफ कि हम एक उकाब से, एक ईगल से, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम उससे भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों से उकाब के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये उकाब जो है ये हमेशा अकेला उड़ता है। फ्लाइट्स अलोन एट हाई एल्टीट्यूड, ये बहुत ऊपर बुलंदी पर जाके तो ये ऊंचा उड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। और हालांकि इसकी भी फैमिली होती है, उसका एक हिस्सा होता है। ये कभी भी जब भी आपको इसको उड़ता हुआ देखेंगे तो या किसी दूसरे उकाब के साथ ये उड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये तो आम बाकी परिंदे होते हैं, छोटे परिंदे, ये उनके साथ नहीं उड़ता, उनसे ऊपर रह के चलता है ये इसकी जो है ये है परिंदों की फैमिली से, लेकिन इसने अपनी पहचान रखी हुई है। तो सबसे पहली जो बात हम एक ईगल से सीखते हैं वो ये है कि एक ईगल जो है वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, अपने आप पर, उसको अपनी ताकत पर, अपनी पंजों की ताकत पर, अपनी उसकी जो चोंच है उस पर, अपनी उड़ान पर और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उस पर उसको बहुत ज़्यादा होता है, उस पर उसको ट्रस्ट होता है, उसको यकीन होता है। इसलिए वो किसी का सहारा नहीं लेता, वो अकेला उड़ता रहता है। तो हमें भी ये, जैसे इसका मतलब क्या है, इसे हम सीख कह सकते हैं कि जो लोअर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो आपको नज़र आते हैं कि जो आपके लेवल से लोअर हैं, यानी मेंटली लोअर हैं, आपने उनको ये नहीं समझना होता कि वो कोई उनको इंसान है, उनकी इंसानों के लेवल पर आके उनकी आपने खिदमत इज़्ज़त करनी होती है। लेकिन वो जो आप लगे कि ये लोग ग़ीबत करने वाले हैं, हसद करने वाले हैं, चीटर हैं, बुग़्ज़ करने वाले हैं, लेग पुलिंग करने वाले हैं, परेशानियां पैदा करने वाले हैं, गंदी सोच के मालिक है, लो मेंटालिटी है, तो ये सारे इन लोगों से आपने दूर रहना होता है, आपने उकाब की तरह रहना होता है। बेशक आप अकेले रहें, लेकिन आपने अपने आप पर भरोसा करके और पूरे इत्मीनान से रहना होता है। जैसे कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोई तूर पर, तो जब वो ऊपर गार्ड से बात करने गए तो जितने उनके साथ आम लोग थे उन सबको नीचे फुट हिल के पास छोड़ गए थे, मतलब किसी को साथ नहीं लेके गए। तो ये जो जितने भी आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले जिनकी मेंटालिटी लो है, जो बहुत लो जाके सोचते हैं, जो आपको लगे कि ये डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, ये गंद हैं, इनकी वजह से आपको टेंशन होती है, परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सारे आपके लिए किसी भी तरह से ज़रा सी भी टेंशन पैदा कर रहे हैं, तो ये ऐसे समझ लें जैसे उकाब के लिए बाकी सारे परिंदे हैं, तो आपके लिए भी ये ऐसे ही होने चाहिए। आपने उनसे जान छुड़ानी होती है, उनसे निकल के जाना होता है, उकाब की तरह अपनी उड़ान बुलंद रखनी होती है, उड़ान के साथ अपनी सोच भी बुलंद रखनी होती है। सोच कैसे बुलंद रखती है? जैसे उकाब से आप दूसरी बात ये सोच सकते हैं कि आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। ये विजन स्ट्रांग होना चाहिए। वो दुनिया का कोई भी बंदा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता जिसका विजन नहीं होता। आपका मजहबी विजन, आपका सियासी विजन, आपका मुआशरती विजन, आपका इल्म के हवाले से विजन, अगर किसी इंसान का विजन नहीं है तो वो कोई इंसान नहीं होता। ये एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी से पूछें, चलते हुए बंदे से, कोई फिलासफर कहता है कि अगर आप किसी बंदे से पूछें कि क्या तुम जिंदा हो, तो वो आपसे कहेगा कि तुम्हें नजर नहीं आता मैं जिंदा हूं, लेकिन वो होगा जिंदा, वो चलता फिरता मुर्दा होता। क्यों? उसका विजन नहीं है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। और ये उकाब इसका विजन होता है। ये 5 किलोमीटर ऊपर से अपने अगर देख ले अपने शिकार को, तो ये उसको फोकस करके बैठ जाता है, बाकी सारी चीज़ें ये छोड़ देता है और इतना फोकस करता है कि जब तक वो अपने शिकार को ले नहीं लेता उस वक्त तक उसको छोड़ता नहीं है। तो आपको ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हों
جس طرح کی بھی آپ کی زندگی ہو، آپ نے ایگل سے دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ ویژن، لیو ود اے ویژن، تھنک ود اے ویژن، گو ود اے ویژن، ڈائی ود اے ویژن، لیو لائف ود اے ویژن۔ ویژن کے بغیر آپ کی کوئی لائف نہیں ہوتی، اور یہ اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عقاب ہے یہ ڈیڈ تھنگز، مردہ چیزیں نہیں کھاتا، یہ گدھ کھاتے ہیں، یہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریش جو گوشت ہو شکار وہ کر کے کھاتا ہے۔ تو ہماری لائف میں بھی ہر روز ایک دن گزرتا ہے، تو دن کے بعد رات آتی ہے، تو رات کے بعد صبح کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے جو پچھلے سارے دن کی جو ٹینشن، فرسٹریشن، پریشانی، آپ کے جو سٹریس تھا، آپ کو کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے، تو وہ اس کو نا آپ نے یہ سارا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اس مردار کی طرح ہوتی ہیں جس کو عقاب نہیں کھاتا، جس کی اسمیل گندی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوتی ہیں، اپنے فریش، نئی صبح، نئی سوچ، نئی دنیا، نئے لوگ، اس کے ساتھ آپ نے اس کو اپنی زندگی کو شروع کرنا ہوتا ہے نئے سرے سے۔ لہذا جو آپ کی جو جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں، جو پرانی عادتیں ہیں، جو آپ کو لگتا ہے یہ بری عادتیں ہیں، یہ سوچ آپ کی جہاں پر جو آپ کو لگتا ہے یہ بری ہے، جو آپ کے ساتھ حالات برے ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ برے ہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے، تو زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ اس کے علاوہ یہ واحد پرندہ ہے جو سٹارم، طوفان کو پسند کرتا ہے۔ جب طوفان آتا ہے، بادل آتے ہیں اور باہر بادل ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بجلی کی چمک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس ہوا کی مدد سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بھی اوپر لے جاتا ہے۔ پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ وہ ہوا پر اتنا اس پر اپنے کنٹرول کر لیتا ہے کہ یہ اپنے پروں کو ریسٹ دے دیتا ہے، اور یہ پھر اڑتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو چلتی ہے تو جو اونچا اڑانے کے لیے، تو اس کو نا اپنی فلائٹ آف امیجنیشن اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طوفان کو، جس سے سارے ڈرے ہوتے ہیں پرندے باقی لوگ، تو وہ اس کو اپنی طاقت بنا کے تو آگے چلتا جاتا ہے۔ اب یہ سٹارم کیا ہے؟ یہ سٹارم کیا ہوتا ہے؟ یہ سٹارم ہوتا ہے آپ کی زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی جو سیاسی پریشانیاں ہیں، آپ کی گھر کی پریشانیاں ہیں، آپ کو ذہنی نفسیاتی پریشانیاں ہیں، دوستوں سے پریشانیاں ہیں، آپ کی جو معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں وہاں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، فائنینشیل آپ کی پریشانی، جو کچھ بھی ہے، تو آپ نے عقاب سے یہ سیکھنا ہے کہ ان کو ہی اپنا، یہ تو چلتی ہے تو جو اونچا اڑانے کے لیے ان کو ہی اپنی طاقت بنانا ہے، ان کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، اور آپ نے ان سے نکل کے آگے چلے جانا ہوتا ہے۔ پھر جو اگلی بات آپ کو سیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، آپ نے ایک ہی چیز پرماننٹ ہے، اور وہ ہے چینج۔ ہر چیز چینج ہو رہی ہے، اور اگر آپ ایگل سے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو چینج زندگی میں، اسٹیٹس کو میں نہیں رہنا کہ چیزیں جیسی ہیں ایسے نہیں، آپ نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے یہ ایگل ہے تو یہ اس کی جو ایج ہے وہ 70 سال ہوتی ہے، تو جب اس کی 40 سال ایج پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر جو اس کی گرپ پاورفل نہیں رہتی، اوپر یہ بہت زیادہ اڑ نہیں سکتا، چیزوں کو ہولڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ راکی ایریا میں چلا جاتا ہے، یہاں پر چٹانیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے تو آپ دیکھیں یہ ایک نئی شروعات ہے، یہاں پر اس کی زندگی کا ایک فیز ختم ہوتا ہے، یہاں تک اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو پھر یہ اپنی چونچ کو وہاں پر پتھر سے رگڑتا ہے۔ جب وہ تیز ہو جاتی ہے، تیز ہونے کے بعد اس کے جتنے بھی جسم کے اوپر پر لگے ہوتے ہیں ان سب پروں کو، جن میں طاقت ختم ہو گئی جاتی ہے، ان کو وہ توڑتا ہے۔ ان کو توڑنے کے بعد وہ تب تک وہاں سے باہر نہیں نکلتا جب تک اس کے نئے پر نہیں آتے، اور جب وہ نئے پر آ جاتے ہیں تو باہر نکلتا ہے تو وہ 30 سال اور زندگی جی جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، مستقبل کی طرف تیاری کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا اسی کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، آپ نے اس سے سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری ایبلٹی، پوری طاقت آپ نے استعمال کرنی ہے، اور جس طرح یہ تبدیلی کو لے کے تو آگے چلتا ہے اور کتنا اور جی جاتا ہے، آپ نے تبدیلی سیکھنی ہے، اس سے اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے، اپنے رہنے سہنے میں تبدیلی لانی ہے۔ تبدیلی کون سی؟ خوبصورت تبدیلی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس سے یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سالو پرابلمس، کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کو اگر مسئلہ لیا جائے تو تمام جتنے بھی پرندے ہیں وہ اپنے اپنے شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ واحد عقاب ہے جو ان بادلوں سے جہاں سے بارش ہو رہی ہوتی ہے ان سے یہ اوپر چلا جاتا ہے۔
جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، یہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ نے سیکھنا کیا ہے کہ زندگی میں وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی بہت زیادہ، کہ جو مسائل آپ کو ہوتے ہیں، ہر بندے کو ہوتے ہیں، تو مسائل میٹر نہیں کر رہے ہوتے۔ اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ اس مسئلے کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کا حل ہوتا ہے۔ اگر ہم مسئلے کے ساتھ چمٹے رہیں تو پھر ہم حل کا حصہ نہیں ہوتے، جب حل کا حصہ ہوتے ہیں تو مسئلے کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو عقاب جو ہے اس کو جب یہ مسئلہ آتا ہے، بارش آتی ہے، تو وہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ حل کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ ایک عقاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو عقاب ہے، اس کو علامہ اقبال نے مرد مومن کے سے بھی اس کو بھی تشبیہ دی ہے عقاب سے، اور یہ شاہین ہے، اور یہ اس کو کنگ آف دا برڈز کہا جاتا ہے، پرندوں کا اس کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ اکیلا رہتا ہے، اوپر جا کے اڑتا ہے، اور اس کے اندر ایڈیپٹیبلٹی، اس کو ایڈیپٹیبلٹی پائی جاتی ہے، اس کو جس طرح کے بھی حالات ان میں یہ رہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بہت ڈیپ قسم کا ویژن ہوتا ہے، یہ بے خوف و خطر ہوتا ہے، بہت اوپر جا کے اڑتا ہے، یہ بہت سوئفٹ موو کرتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ سخت دھیر ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اور اس کو اپنے اوپر یہ پورے اعتماد کے ساتھ جیتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس کو مرد مومن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ مرد مومن جو ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے، اس عقاب کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں، اور یہ مشکلات سے، پریشانیوں سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ اس کا سامنا کرتا ہے اور ان سے آگے نکل کے جیتا ہے۔ اور جب یہ اس کی بہت ہی آخری عمر آ جاتی ہے تو یہ بہت دور علاقے میں چٹانوں میں چلا جاتا ہے، اور وہیں جا کے یہ باقی زندگی گزارتا ہے۔ اس سے آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ آپ نے جب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ریسٹ کی لائف ہوتی ہے وہ آپ نے گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ ایک عقاب سے سیکھ سکتے ہیں، ایک ایگل سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ تمام پرندوں کا، اور یہ چیزیں آپ سیکھیں، یہ آپ کو زندگی میں کام آتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جو انسان کو کچھ سکھا نہ سکے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔